سلطان نے ایسے انداز میں لائتس کو اجازت دے دی کہ اگر سعد الملک پر شک غیر درست نکلا تو اسے سلطانی کارروائی نہ سمجھا جائے۔ لائتس خود یہی چاہتا تھا۔ لائتس نے دراصل سلطان کو ایسی ناقابل یقین اور خطرناک معلومات فراہم کی تھیں کہ سلطان کے پاس لائتس پر اعتماد کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ہی رات میں سب کچھ مکمل ہو گیا اور اگلی صبح حکیم شہر سمیت سعد الملک اور چند دیگر لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب لائتس یکدم سلطان کا منظور نظر ہو چکا تھا۔ لائتس نے سلطان کو اپنی کہانی بھی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح محض اسلامی دنیا میں واپس آنے کے لیے اس نے موت کی چنوتی پوری کی۔ سلطان لائتس کی صلاحیتوں سے از حد متاثر ہوا اور اسے باطنیوں کے خلاف اپنے جاسوسی نظام کا سربراہ مقرر کر دیا، لیکن لائتس کسی عہدے پر نہ رہنا چاہتا تھا۔ اس نے وقتی طور پر یہ عہدہ اس لیے قبول کر لیا کہ ابن عطاش کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ بادشاہ سے اجازت لے کر جامعہ نظامیہ بغداد چلا جائے گا۔ اب سعد الملک اور حکیم شہر کی گرفتاری کے بعد وہ وقتی طور پر لائتس آزاد تھا۔ کسر سلطانی کے عقبی محلے میں ایک خوبصورت حویلی لائتس کو عطا کر دی گئی تھی، جس میں اس وقت بوڑھا سوسک اپنی معجبین بیٹی کے ہمراہ صبح و شام لائتس کی راہ دیکھتا، جبکہ لائتس تھا کہ ہمہ وقت اپنی خاص سرگرمیوں میں مصروف رہتا۔ سعد الملک اور حکیم شہر کا مقدمہ چند ہی دن میں اختتام پذیر ہوا اور دونوں غداروں کو سزائے موت دے کر سلطان نے ان کی لاشیں شہر میں لٹکا دیں تاکہ دوسرے دشمن عبرت پکڑ سکیں۔ اب لائتس اپنے ذہن کا بوجھ قدر ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک شام جب وہ گھر آیا تو بوڑھے سوسک نے اسے مشفقانہ لہجے میں مخاطب کیا، بیٹا، یہاں آتے ہی تم ضروری کاموں میں اتنے مصروف ہوئے کہ تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ آج میں نے تمہارے چہرے پر قدر اطمینان دیکھا تو سوچا کہ تم سے بات کر لوں۔ برا مت ماننا، پارسا گرد میں مرکز کورش کا آتش کدہ میری راہ دیکھ رہا ہے اور میں بہت جلد واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن پریشان ہوں کہ میری بیٹی کا ہاتھ ابھی تک تم نے نہیں تھاما۔ اسی سلسلے میں نے سوچا آج خود ہی تم سے بات کر لوں۔ شمامہ ساتھ کے کمرے سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ آج اس نے تجسس نہ کیا، آج آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ شمامہ یکلخت مستعد ہو کر بیٹھ گئی۔ بوڑھے سوسک کی بات ختم ہوئی تو لائتس نے انتہائی خفت آمیز لہجے میں جواب دیا، نہیں بابا، آپ پریشان نہ ہوں، میں اگر یہاں آنے کے بعد مصروف نہ رہتا تو اب تک سلطان معظم کا قتل کیا جا چکا ہوتا۔ پارس سے بھی میں اسی لیے آندھی اور طوفان کی رفتار سے روانہ ہوا تھا۔ میں نے آپ سے جو وعدہ کیا وہ ایک مرد کا وعدہ تھا۔ آپ اس تاخیر کو میری بدنیتی پر معمول نہ کیجیے گا۔ میں نے تو شمامہ کو اسی دن اپنی بیوی بنا لیا تھا جس دن میں نے اس کا ہاتھ تھام کر آپ سے بات کی تھی۔ شمامہ میری بیوی ہے اور یہ اس کا گھر ہے، آپ فکر نہ کریں، میں کل ہی نکاح مسنونہ کا باقاعدہ انتظام کرتا ہوں۔ لائتس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ شمامہ اپنی جگہ پر خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس کے مرمرین رخسار یوں تیزی سے سرخ ہوئے جیسے ان میں یاقوتی رنگ کی لہریں دوڑنے لگی ہوں۔ سعد الملک کی موت کے بعد اب بادشاہ کو قلعہ دجکو پر لشکر کشی سے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ عرصہ جو لائتس نے رے سے باہر رہ کر گزارا تھا، اس عرصے میں قلعہ دجکو کے سربراہ نے پہلے پہل سلطان کی جانب معذرت خواہانہ سفارتیں بھیجیں اور قلعہ خالی کرنے کا جھوٹ موٹ عندیہ دیا۔ اس طرح وہ فوج کشی کے عمل سے زیادہ تاخیر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ قلعہ دجکو کے شیطان اصفہان کی گلیوں میں موت کے رقص کا کھیل کھیل رہے تھے۔ ابن عطاش چاہتا تھا کہ سلطان فوج کشی میں زیادہ سے زیادہ دیر کرے تاکہ اصفہان کا حاکم مجبور ہو کر شہر میں پیدا ہو جانے والے خوف و ہراس کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور ابن عطاش اچانک اپنے قلعے سے نکل کر اصفہان شہر پر قبضہ کر لے۔ لیکن اس کی بدقسمتی سے لائتس نے بروقت سعد الملک کی سازش ناکام کر دی اور سلطان کا قلعہ دجکو پر حملہ کرنے کا ارادہ ایک عزم اور فیصلے میں بدل گیا۔
انتہائی تیزی کے ساتھ اصفہان کی جانب کوچ کی تیاریاں ہونے لگیں اور فوج کے سپہ سالار دھڑا دھڑ اپنے کام نپٹانے لگے۔ سلطان ایک ہی حلے میں اصفہان کے نزدیک باغیوں کے تمام قلعے مسمار کر دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک مضبوط اور منظم لشکر لے کر نکلنا چاہتا تھا۔ چنانچہ شب و روز باغیوں کی سرکوبی کے لیے سلجوکیوں کے دستے تیار ہونے لگے۔ یہی دن تھے جب سلطان نے لائتس کو خصوصی طور پر بلوا کر اپنے خفیہ محکمے کا سربراہ مقرر کیا اور اسے لشکر سے پہلے اصفہان جانے کی ہدایت کی۔ لائتس خود بھی یہی سوچ کر آیا تھا کہ وہ بوڑھے سوسک کے ساتھ کیا گیا اپنا وعدہ آج ہی پورا کرے گا، کیونکہ ایک دو روز کے اندر اندر وہ اپنی انتہائی اہم ذمہ داری نبھانے کے لیے اصفہان جانے والا تھا۔ اسی رات لائتس دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے ساتھ گزرے ہوئے حالات پر غور کرتا رہا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا اور آدھی سے زیادہ رات بیت گئی۔ مان اسے اپنے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دی۔ لائتس چونک گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ سلطان نے لائتس کو خاصی شاندار حویلی عطا کی تھی جو ہر طرح سے محفوظ اور ضرورت کے خدام سے آراستہ تھی۔ دستک ہوئی تو لائتس کے دل میں یہی خیال آیا کہ حویلی کا ہی کوئی فرد ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا، کون؟ کسی نے ہولے سے جواب دیا، دروازہ کھولیے، میں شمامہ ہوں۔ لائتس نے فوراً کنڈی ہٹا دی۔ سامنے پریوں کی ملکہ اور حسن کی دیوی شمامہ کھڑی تھی۔ لائتس نے اسے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا اور اندر آنے کے لیے کہا۔ شمامہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ لائتس شمامہ کو لیے کمرے میں رکھی چوکیوں پر آ بیٹھا۔ شمامہ کی خوبصورت پلکیں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ حیا سے اس کا چہرہ گلنار تھا۔ وہ لائتس کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھ کے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ لائتس نے ہی بولنے میں پہل کی، آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ شمامہ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھی رہی اور پھر اس کے ہونٹ یوں ہلے جیسے کوئی گلابی تتلی پھڑپھڑائی ہو۔ اس نے محض ایک لفظ ادا کیا، ہے۔ لائتس چونک گیا اور بڑی تیزی سے بولا، آپ کو کیا تکلیف ہے یہاں؟ حیرت ہے، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لائتس کی بات سن کر شمامہ کے ہونٹ پھر پھڑپھڑائے۔ پہلے کبھی آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لائتس شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ فی الواقعہ اس نے شمامہ کو اب تک نظر انداز کیا تھا۔ اتنے عرصے میں اس نے ایک بار بھی اس کے ساتھ کھل کر بات نہ کی تھی۔ وہ معذرت خوانا لہجے میں بولا، میں آپ کو وقت نہیں دے سکا، اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ آپ بتائیے آپ کو یہاں کیا تکلیف ہے؟ مان شمامہ نے اپنی پنکھ جیسی پلکیں اٹھائیں تو لائتس کو اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے دو موتی دکھائی دیے۔ اس نے ہولے سے کہا، آپ وعدے کی زنجیر سے بندھے ہیں، اس لیے میرے ساتھ شادی پر مجبور ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی ذہنی بوجھ اٹھانا پڑے۔ لائتس دیدے پھاڑے شمامہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے شمامہ کی بات مکمل ہونے پر کہا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کسی اور کو چاہتا ہوں؟ میں ایک عورت ہوں۔ میں نے آپ کی آنکھوں میں پہلے روز ہی کسی اور کے نام کے روشن دیے دیکھ لیے تھے، لیکن میں مادو سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اس لیے اس وقت خود غرض ہو گئی، لیکن اب میں کسی اور خوش نصیب کا حق نہیں چھیننا چاہتی۔ میں آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اور میرے بابا پارسا گرد چلے جائیں۔ اب تو لائتس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر شمامہ کو دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں نے شمامہ کے جسم کو چھوا تو شمامہ کے بدن میں گویا بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ لائتس نے شمامہ کے شانے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف گھماتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، شمامہ، میں تمہیں اپنی بیوی کہہ چکا ہوں، اب بھلا تم مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ تمہارے بابا نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارا بچہ دنیا میں روشنی پھیلائے گا۔ تم نے ایسی باتیں کیوں سوچیں؟ میں تم سے خفا ہوں شمامہ۔ میں تمہاری آنکھوں کے جھلملاتے ہوئے قطرے پی جانا چاہتا ہوں۔
تم نے غلط سوچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک اور لڑکی سے ملنے کے وعدے کر چکا ہوں، لیکن میں اس کی محبت ہوں۔ میری ایک بات اور یاد رکھنا، تم میری محبت ہو، میں تمہیں کھو کر خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ شمامہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ اصفہان کے گلی کوچوں کو ویران ہوئے آج چھٹا مہینہ تھا۔ نصف کے قریب شہری اپنے مکان چھوڑ کر ہجرت کر گئے تھے۔ آئے روز غائب ہونے والے لوگوں کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ ابن عطاش کی دکان ابھی تک چل رہی تھی، اور اصفہان شہر جو صدیوں سے علماء، فضلاء، حکماء، بادشاہوں، شہزادوں، مکتبوں، کیوا خانوں اور باغات کا شہر تھا، اب ایک ایسی اجاڑ نگری میں تبدیل ہو چکا تھا جہاں سر شام ہی روحیں منڈلانے لگتیں۔ گلی گلی، کوچے کوچے پر ارواح خبیثہ کے پہرے ہوتے۔ ہر صبح گزری ہوئی رات کی ایک نئی خبر شہریوں کی منتظر ہوتی۔ اب تو خوف کا یہ عالم تھا کہ ابن عطاش کا دعوت خانہ بھی گاہکوں سے خالی رہنے لگا تھا۔ دن میں بھی کم لوگ آتے تھے، اور شام کے بعد تو کسی کے آنے کا تصور بھی نہ تھا۔ نابینا علوی مدنی ابھی تک اپنے اسی ابلیسی کام پر مامور تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی راہگیر کو نابینا بن کر گمراہ کرتا، اور راہگیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ نہ وہ رہتا اور نہ کسی کو کچھ بتا سکتا۔ حاکم شہر سیف الدولہ اب ان آلات سے عاجز آ چکا تھا۔ اس نے قلعہ دشکو پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، اور یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کسی قیمت پر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور چاہے سلطان کی طرف سے ممانعت بھی ہو، وہ قلعہ دشکو پر حملہ ضرور کرے گا۔ لیکن انہی دنوں حاکم شہر کے پاس سلطانی قاصد پہنچے، جنہوں نے حاکم شہر کو بتایا کہ لشکر سلطانی بذات خود باطنی قلعوں کی سرکوبی کے لیے اصفہان آ رہا ہے، چنانچہ چند روز مزید انتظار کیا جائے۔ کوتوال شہر صلاح الدین عرصہ ہوا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر کسی اور شہر ہجرت کر گیا تھا۔ ایک رئیسہ محل تھی جو ابھی تک نہ جانے کس کے انتظار میں اس ویران ہوتے شہر میں ابھی تک مقیم تھی، اور شب و روز ایسے ہی اقدامات میں مشغول رہتی جو شہر کو نامعلوم قاتلوں سے بچانے کے لیے کیے جاتے تھے۔ حاکم شہر کے لیے اب سب سے قابل اعتماد ہستی صرف نادرہ بیگم کی ہی تھی۔ نادرہ بیگم آج بھی اکیلی تھی۔ اس کا بچھڑا ہوا بھائی جو نیشا پور میں اسے ملا تھا، نیشا پور میں ہی اس سے بچھڑ گیا تھا۔ اسے نعیم کی آخری باتیں اچھی طرح یاد تھیں، جو اس نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں نکالتے ہوئے اپنی آپی سے کہی تھیں۔ اس نے کہا تھا، میں ان شیطانوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے میری زندگی برباد کی، اور سعدیہ جیسی کئی مجبور لڑکیوں کو ان کے خاندانوں سے جدا کر کے اپنی قید میں رکھا۔ اس روز نادرہ نے یہ سمجھ کر کہ اس کے بھائی کی ذہنی رو پھر بہک رہی ہے، اسے عمر خیام کا دیا ہوا خواب آور مشروب پلا دیا تھا، لیکن اگلی صبح اس کا چہیتا بھائی اپنے بستر پر نہیں تھا۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں جا چکا تھا، اور نادرہ جانتی تھی کہ اب وہ انتقام کی آگ سینے میں سلگھائے قلعہ الموت کی طرف نکل گیا تھا۔ نادرہ کو اس کی آنکھوں میں دکھائی دینے والا وہ عزم اچھی طرح یاد تھا، جس کا ذکر اس نے آخری شام اپنی آپی کے سامنے کیا تھا۔ اب تو نادرہ کو ایک ہی امید تھی، اور اسی امید کے سہارے وہ دن بھر اپنا دل اپنے نازک ہاتھوں پر اٹھائے انتظار کی آگ میں جھلستی رہتی۔ اسے اپنی محبت کا انتظار تھا، اسے لائتس کا انتظار تھا، جو اپنی موت کی چنوتی پوری کرنے کی غرض سے قدیمی شہر پارس کی جانب چلا گیا تھا۔ وہ بھائی کے بارے میں سوچتی تو اسے ایسا لگتا کہ وہ بھی موت کی ہی چنوتی پر نکلا ہے اور شاید کبھی نہ لوٹ سکے، اور لائتس کے بارے میں سوچتی تو بھی اسے لگتا کہ شاید اپنی موت کی چنوتی سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے تنہا انسان تصور کرنے لگتی تھی، جس کا محبوب اندھی خلاؤں میں چھلانگ لگا چکا تھا، اور بھائی موت کے خونی کنویں میں کود گیا تھا۔
وہ اپنا دل بہلانے کے لیے دن بھر حاکم شہر کے ہمراہ مصروف رہتی اور ہر اس مجلس میں شریک ہونے کی کوشش کرتی جو شہر کے حالات کو مناسب سطح پر لانے کے لیے منعقد ہوتی۔ اس کا نازک بدن دن بدن مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہتا، لیکن اس کے دماغ پر ہمہ وقت ایک ہی فکر چھائی رہتی، اور وہ تھی لائتس اور نعیم کی فکر۔ اپنے چھوٹے بھائی نعیم کے لیے وہ اس کے پہلی مرتبہ گم ہونے پر جس قدر تڑپی تھی، اس مرتبہ جب وہ غائب ہوا تو اس کے تفکر اور بے چینی کا انداز مختلف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نعیم ایک اندھے انتقام کی آگ میں سلگتا ہوا یقیناً قلعہ الموت جا پہنچا ہوگا۔ البتہ لائتس کے بارے میں وہ جب بھی سوچتی اس کا دل کہتا کہ لائتس کوئی معمولی انسان نہیں جو حالات اور حوادث سے گھبرا جائے۔ اسے لائتس کا خیال ذہن میں لا کر ایک سچی خوشی اور ایک انجانی سی تسلی ہوتی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ایک دھڑکا تھا جو ہمہ وقت اسے لگا رہتا۔ اسے یوں لگتا جیسے اس کا لائتس اس سے چھن جائے گا۔ ایک اکیلی کم عمر ناتواں لڑکی پر تفکرات اور ذمہ داریوں کے ایسا بوجھ آن پڑا تھا کہ حاکم شہر بھی اس کی ہمت دیکھ کر دھنگ رہ جاتا۔ جب سے نادرہ کو معلوم ہوا کہ قلعہ دجکو پر حملہ کرنے کے لیے سلطانی لشکر اصفہان پہنچنے والا ہے جس کی کمان سلطان معظم خود کریں گے، تو اسے یکگونا اطمینان محسوس ہوا۔ اب وہ سوچتی تھی کہ اصفہان پر نحوست، مایوسی اور خوف کے بادل چھٹنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ کوتوال شہر صلاح الدین کے استعفیٰ دینے کے بعد نائب کوتوال شہر کو اس کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی تھیں۔ حاکم شہر نے اس عرصہ میں بہت بہتر انتظامات کیے تھے۔ شہر کے گلی کوچوں میں پولیس کی بھاری نفری گشت کرتی اور فصیل شہر کے دروازے غروب آفتاب کے ساتھ ہی بند کر دیے جاتے۔ فصیل شہر کے پہرے داروں کی تعداد بڑھا دی گئی تھی، جو رات بھر چوکس اور مستعد ہو کر یوں پہرا دیتے کہ کوئی پرندہ بھی باہر سے شہر میں پر نہ مار سکتا تھا۔ دن میں بھی سرکاری پولیس گشت کرتی رہتی۔ شہر میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کے لیے قانون بنا دیے گئے تھے کہ پہلے وہ کوتوالی میں حاضر ہو کر اپنے داخلے کا اندراج کروائے۔ حاکم شہر نے اپنے محافظوں کی تعداد بھی بڑھا لی تھی۔ یہ صرف حاکم شہر کا محل تھا جہاں غروب آفتاب کے بعد ہر رات شہر کے چیدہ چیدہ بڑے لوگ جمع ہوتے اور آنے والی رات کے لیے نئے سے نئے اور بہتر انتظامات کرتے۔ جب سے سلطان کی آمد کے بارے میں اہلیان شہر نے سنا تھا، شہر سے مزید ہجرت کا سلسلہ رک چکا تھا۔ آج کل لوگ دن بھر اسی ایک ہی موضوع پر گفتگو کرتے، اور یہ موضوع تھا لشکر سلطانی کی آمد اور باطنیوں کی سرکوبی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ تقریباً ہر شہری کے ذہن میں یہ حقیقت موجود تھی کہ ان کے شہر میں پھیلائے جانے والے خوف و ہراس کی ذمہ داری باطنیوں پر ہے، لیکن عملاً کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ دراصل اصفہان شہر میں جتنے باطنی آباد تھے وہ سب یا تو دولت مند اور تاجر لوگ تھے یا بڑے بڑے ذمہ دار۔ ایسے لوگ ہمہ وقت خود پہرے میں رہتے اور کسی عام شہری کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ ہوتی۔ گزشتہ کئی ماہ میں ہونے والے واقعات کی روک تھام کے لیے حاکم شہر نے سب سے بڑا جو قدم اٹھایا تھا وہ تھا مشکوک شہرت کے باطنیوں کی گرفتاریاں۔ اصفہان شہر کے تمام جیل خانے اس وقت عام باطنی زن و مرد سے بھرے پڑے تھے۔ دن بھر حاکم شہر کے سر پر امرائے سلطنت سوار رہتے کہ فلاں شخص کو چھوڑ دیا جائے، فلاں شخص شریف شہری ہے اور فلاں بے قصور، اور دن بھر حاکم شہر لوگوں کو ٹالتے ٹالتے تھک جاتا، لیکن سفارش کرنے والے اشرافیہ ہمہ وقت حاکم شہر کو پریشان کیے رکھتے۔ اصفہان میں گویا ہنگامی حالات نافذ تھے، ایسے ہنگامی حالات جو شاید تاریخ میں کسی شہر پر نافذ نہ رہے ہوں۔ 12ویں صدی کے دوسرے عشرے کا آغاز اصفہانیوں پر اسی بلائے عظیم سے ہوا تھا۔ اس قدر شدید انتظامات کے باوجود بھی ابھی تک ہر رات کوئی نہ کوئی شہری غائب ہو رہا تھا۔ اصفہان ایک خاصا بڑا شہر تھا، یہی وجہ تھی کہ شہر کی کمزور انتظامیہ
اچھی طرح حالات کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ زیادہ تر عام شہریوں میں وہ لوگ شامل تھے جو متوسط طبقے سے قدر نیچے تھے۔ اعلیٰ طبقہ کے عام شہری زیادہ خطرے کی زد میں نہ تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے گردا گرد طرح طرح کے حفاظتی حصار قائم کر رکھے تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں زیادہ تر متوسط طبقہ کے لوگ شامل تھے، لیکن ابھی بھی اتنے بڑے شہر کی آبادی کئی ہزار تھی۔ ابن عطاش کے بارے میں بے شک نادرہ بیگم کو یقین تھا، اور اس نے حاکم شہر کو ابن عطاش کی گرفتاری پر کئی روز پہلے ہی راضی کر لیا تھا، لیکن ابن عطاش کئی وجوہات کی بنا پر ابھی تک گرفتار نہ کیا جا سکا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک نیک اور دیندار مسلمان کے طور پر بے حد مشہور تھا۔ بہت سے غرباء اس کی مالی امداد کے سہارے پلتے، اور بہت سے خیراتی اداروں کو وہ باقاعدگی کے ساتھ چندے دیتا تھا۔ لیکن حاکم شہر کے سپاہی جب ابن عطاش کو گرفتار کرنے کے لیے اس کی دکان پر پہنچے تو عام شہریوں میں سے بھی بے پناہ لوگ اسے بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور ایک بھیڑ کی صورت حاکم شہر کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ احتجاج کیا کہ حکومت وقت نالائق ہونے کی وجہ سے شرفائے شہر کو بے جا طور پر تنگ کر رہی ہے۔ ایک تیز مزاج باتونی تاجر نے حاکم شہر کے سامنے سینہ ٹھونک کر یہ کہا تھا کہ آپ ابن عطاش کی ذمہ داری ہم شہریوں کو سونپتے ہیں۔ اگر یہ مجرم نکلا اور بھاگ گیا تو اس کی جگہ ہم خود کو سزا کے لیے پیش کریں گے۔ دراصل ابن عطاش کی آمد رفت اور شہر میں رہنے کا انداز ہی ایسا تھا جس سے کوئی شخص شک میں مبتلا نہ ہو سکتا تھا۔ وہ سر شام ہی ایک آباد محلے میں موجود اپنے گھر چلا جاتا اور اگلی صبح سب کے سامنے اپنی دکان پر آتا۔ حاکم شہر کے حکم پر سرکاری جاسوسوں نے گزشتہ 2 ماہ سے انتہائی خفیہ طور پر ابن عطاش پر نگرانی کی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتا تو رات بھر سامنے کے مکان کی چھت پر موجود سرکاری نمائندہ اس کی کہیں آمد و رفت دیکھنے کے لیے شست لگائے رہتا۔ ابن عطاش کے معاملے میں حاکم شہر خود کو بے بس سمجھتا تھا، کیونکہ اسے رئیسہ مال نادرہ بیگم کی کہانی پر یقین تھا، لیکن تمام تر شواہد ابن عطاش کے حق میں تھے، اور حکومت اتنی سخت نہ رکھتی تھی کہ اس جیسے معتبر اور معزز شہری کو گرفت میں لے سکے۔ دراصل ابن عطاش بے حد کایاں اور چالاک شخص تھا۔ اس کا حقیقی روپ صرف اور صرف آدھی رات کے بعد دعوت خانے کے تہہ خانے میں چند مخصوص افراد کے سامنے ظاہر تھا۔ حتیٰ کہ وہ قلعہ دجکوک بھی جاتا تو اپنے چہرے کو سیاہ نقاب سے ڈھانپ لیتا، لیکن گزشتہ 2 ماہ سے تو وہ قلعہ دجکوک تک بھی نہ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرکاری اہلکار ہمہ وقت اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، چنانچہ صرف دعوت خانے کے تہہ خانے میں ہی وہ اپنے تمام مذموم کام سر انجام دے رہا تھا، اور جمعہ کے روز بھی قلعہ دجکوک جانا چھوڑ دیا تھا، بلکہ شہر کی بڑی جامع مسجد میں سب کے ساتھ مل کر نماز جمعہ ادا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نادرہ بیگم کی حقیقی کہانی سننے کے بعد بھی عمائدین سلطنت کی یہ رائے تھی کہ اگر یہ کہانی درست ہوتی تو ابن عطاش کے شب و روز میں اس کی کوئی ایک حرکت تو مشکوک ہوتی۔ سب عمائدین سلطنت نے نادرہ بیگم سے یہی کہا تھا کہ آپ کے بھائی کو ابن عطاش کی شکل یاد نہ رہی ہوگی، کیونکہ بقول آپ کے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا۔ نادرہ بیگم نے امیر شہر کے ساتھ مشورہ کر کے از خود یہ چاہا کہ ابن عطاش کو اغوا کر لیا جائے اور اس سے سچ اگلوا لیا جائے، لیکن حاکم شہر نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اب کچھ ہی دن میں سلطانی افواج پہنچنے والی ہیں اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ دراصل نادرہ بیگم بہت دیر سے لوٹی تھی۔ وہ رے اور پھر نیشا پور کے سفر سے اگر جلد لوٹ آتی تو بہت ممکن تھا کہ اس طرح کا کوئی اقدام کر سکتی، لیکن نیشا پور سے اصفہان پہنچتے پہنچتے اسے 1.5 ماہ کا عرصہ لگ گیا، اور ابھی صرف 15 دن ہوئے تھے کہ اپنی آبائی حویلی میں لوٹی تھی۔ اسے یہاں آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ سلطانی افواج کی آمد کا
غلغلہ اٹھنے لگا۔ چنانچہ وہ ایسی کوئی کارروائی نہ کر سکی جس کے ذریعے وہ ابن عطاش کی گردن پر ہاتھ ڈال سکتی۔ اس کی بگھی جب کبھی بازار میں سے گزرتی اور اس کی نظر ابن عطاش پر پڑتی تو اس کا خون کھول اٹھتا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتی۔ ابن عطاش رئیسہ محل کی سواری دیکھتا تو وہ بھی خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ اس کے جاسوس حاکم شہر کے محل میں موجود تھے اور اسے رئیسہ محل کی تمام کارروائیوں کی خبر تھی۔ جب سے رئیسہ محل نیشاپور سے لوٹی تھی وہ اسی طاق میں تھا کہ کسی طرح رئیسہ محل کا خاتمہ کر سکے، لیکن نادرہ بیگم اپنے گرد و پیش سے پوری طرح ہوشیار تھی۔ اس نے اپنے پرانے اور وفادار خدام کو اپنے نزدیک کر لیا تھا اور نئے ملازموں کو دور دراز کے شہروں میں بھیج دیا تھا۔ گویا نادرہ بیگم اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ابن عطاش کے حملوں کی زد پر ہے۔ وہ اصفہان پہنچی تو یہاں کے حالات دیکھ کر اسے لائطس جیسے انسان کی شدید ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ لائطس اگر یہاں ہوتا تو وہ ابن عطاش کے چہرے سے نقاب الٹ دیتا۔ اصفہان کی مجموعی کیفیت نیم دروں نیم بروں کی سی تھی۔ لوگ سلطان کی آمد سے حوصلہ پا رہے تھے اور سوچتے تھے کہ بہت جلد حالات سنور جائیں گے، لیکن حالات تھے کہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ پہلے سے ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی اہلیان شہر صبح اٹھتے تو کسی شہری کی لاش کو کسی درخت کے ساتھ الٹا لٹکتا پاتے، اور کبھی صبح بیدار ہوتے تو انہیں شہر کے گلی کوچوں میں مختلف انسانی اعضاء بکھرے ہوئے دکھائی دیتے۔ عورتیں گھروں میں دن بھر آسیبوں اور بلاؤں کی گفتگو کرتیں اور درود و وظائف پڑھ کر انہیں ٹالنے کی کوشش کرتیں۔ کچھ روز تو متواتر اہلیان اصفہان کو ہر صبح کسی بچے یا عورت کی سربریدہ لاش کسی نہ کسی چوراہے میں پڑی نظر آتی۔ پولیس کے سپاہی دن رات ایک کر دیتے، لیکن ان چھلاووں کا پیچھا کرنے میں ناکام رہتے جو اس طرح کی شیطانی سرگرمیاں کر رہے تھے۔ شہریوں کی بعض صبحیں ایسی طلوع ہوتیں کہ انہیں شہر کے در و دیوار پر تازہ لہو سے لکھی دل دہلا دینے والی عبارتیں دیکھنے کو ملتیں، اور کہیں کہیں انہیں کٹے ہوئے انسانی بازو اور پیر دیواروں پر آویزاں نظر آتے۔ یہ کون تھا جس نے اصفہان کو قبرستان میں بدلنے کی ٹھان رکھی تھی؟ شہر کے تمام سرکاری ادارے حتیٰ کہ حاکم شہر تک سب ایک بات تو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ ہر سرکاری اہلکار کا رویہ ہر شہری کے ساتھ انتہا درجے کا درست ہو چکا تھا، اور شہری اپنے حاکم اور حکومت سے بے حد تنگ تھے۔ یہ دراصل حاکم اصفہان کی کمزور شخصیت تھی، جس میں قوت فیصلہ کی بے حد کمی ہونے کے باعث اب تک شیطان کے اعلی کار شہر میں خون کی ہولی کھیل رہے تھے۔ ابن عطاش بظاہر معمول کے مطابق اپنے ہر ظاہری اور پوشیدہ کام میں مصروف تھا، لیکن فی الحقیقت اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے حکم پر رفیق اکبر نے جو قلعہ دجکو کا سربراہ تھا، کسرے سلطانی کی جانب یکے بعد دیگرے کئی سفارتیں بھیجی تھیں جن میں صلح اور معافی کی درخواستیں کی گئی تھیں، اور انہی درخواستوں کی بدولت اب تک سلطان قلعہ دجکوک پر چڑھائی کرنے میں تاخیر کرتا رہا۔ لیکن جو ہی سعد الملک اور فساد کو سزائے موت دی گئی، ابن عطاش کی جان پر بنائی تھی۔ سعد الملک کے پکڑے جانے کی خبر سلطانی لشکروں کی آمد کی خبر کے ساتھ ہی شہر میں پہنچی تھی۔ سعد الملک کے پکڑے جانے کی خبر کے بعد اسماعیلی جاسوسوں نے 15 دن کا راستہ 5 دن میں طے کیا اور ابن عطاش تک دونوں روح فرسا خبریں پہنچائیں۔ اب ابن عطاش سلطانی حملے کو نہ روک سکتا تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ قلعہ بند ہو کر سلطان کے ساتھ جنگ کرے گا۔ قلعہ دجکو میں ذخیرہ خوراک کی کمی نہ تھی۔ ایسے ہی خطرات کے پیش نظر ابن عطاش نے وقت سے پہلے وہاں رسد کے 20 گودام بھر دیے تھے۔ اب تو بس اسے قلعہ دجکو پہنچنا تھا۔